ہر گھڑی اور حضور امین ملت سے مجھ فقیر کے ان کی عطائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کے تمام کام کاج پر کچھ اثر نہ پڑے۔ ظالموں کی نظر اگر ہمارے اوپر ہے تو ہماری وجہ سے کوئی کام کاج میں اثر نہ پڑے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہے، یہ خاموش کیوں ہے۔ زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو۔ بے شک ہر ایک کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی مائک میں پکار کر کے کہتے تقریر کا فن جس کے پاس ہے وہ کرے گا، تحریر کا فن جس کے پاس ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گا۔ ارے مسجد کے ممبر سے ہر امام بھی دفاع ناموس رسالت کرتا ہے، ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ خانقاہوں کی بات جب آئے، آپ کو اندازہ نہیں ان خانقاہوں سے جو کام ہو رہا ہے، میاں ہم جیسے لوگ وقتی طور پر کسی کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ صاحب سجادہ جو جواب دیتے ہیں وہ برسوں تک امت مصطفیٰ کے لیے دفاع بن جاتا، برسوں تک۔ یہ احسن البرکات کیا ہے؟ ہم جیسے نہیں، ہمارے سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہزاروں علماء یہاں سے نکلیں گے جو دفاع ناموس رسالت کرتے رہے۔ علی گڑھ کے البرکات میں یہ سارا چمن کیا ہے؟ دفاع کرنے کا طریقہ دیر پا بھی ہوتا ہے، دانش مندی یہ بھی ہوتی ہے۔ میں یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے۔ میاں سب کو ایسا مت سمجھو، سب کے کام الگ ہیں۔ اگر جنگوں میں خالد بن ولید جاتے تھے تو یہ مت پوچھو کہ عثمان غنی عمر فاروق کیا کر رہے تھے، سب کا منصب الگ ہے۔ صدیق اکبر کیا کر رہے تھے، خلافت کے امور کی ذمہ داریاں ان کی الگ تھی۔ اگر تم سب کو تلوار اور تیر سے ہی ناپتے رہ جاؤ گے تو عبداللہ بن مسعود کا کیا کہو گے، ابی بن کعب کے احوال پر کیا کہو گے۔ سب کے اپنے اپنے مناصب ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ امت صرف اور صرف زبان سے کہہ لینے والے سے نہیں چلتی، امت کے احکام مختلف ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی باتیں تھی، یہ اعزاز و اکرام کہ مجھے آج یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 2026 کا پہلا دن گزرا، یہ پہلا دن ہے، نیا سال تمہاری زندگی میں دستک دیا ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ زندگی کے ایام بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم آتے جا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تمہیں صبح وہ ندا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اے بنی آدم میں ایک نئی مخلوق ہوں، نیا دن ہوں تیری زندگی میں، کچھ کرنا ہو تو کر جا، قیامت کے دن تیرے اعمال کی میں گواہی دوں گا۔